السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ اینڈ ریسپیکٹڈ ویورز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ صدقہ فطر کے بارے میں جانیں گے کہ صدقہ فطر کسے کہتے ہیں اور یہ کب دیا جاتا ہے اور کس کو دیا جاتا ہے۔ تو چلیے سمجھتے ہیں صدقہ فطر۔ سب سے پہلے صدقہ فطر ہوتا کیا ہے؟ صدقہ فطر بیسیکلی روزے کی زکوٰۃ ہے۔ صدقہ فطر روزے داروں کے لیے طہارت اور ان کے روزے کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ مطلب جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے سے نا روزے میں جو بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں یا جو بھی ہماری عبادتوں میں خلل آ جاتا ہے، جو بھی مسائل آتے ہیں، جو بھی کوتاہی ہوتی ہے، مسائل نہیں کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی تلافی ہو جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بغیر کسی عذر کے یہ پیش ہو جاتا ہے۔ مطلب کہتے ہیں کہ اگر صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا تو جو ہماری عبادات ہیں رمضانوں میں وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں پاتی، مطلب ان میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا 100% پرفیکٹ، وہ والی بات نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم صدقہ فطر ادا کر دیں تو اللہ کی بارگاہ میں بغیر کسی عذر کے یہ چیزیں ساری ہماری عبادات ہیں وہ ساری کی ساری پیش ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ صدقہ فطر غریبوں کے لیے ان کا حصہ ہے کہ مالدار اور صاحب حیثیت جتنے بھی مسلمان ہیں، مالدار اور صاحب حیثیت مسلمان اپنے مال میں سے غریبوں اور محتاجوں کے لیے وہ رقم نکالیں جو شریعت میں بتائی گئی ہو۔ اب شریعت میں جو بتائی گئی ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ کیا کیا ہے صدقہ فطر میں۔ تو ہوگا کیا اس سے، تاکہ ہمارے گھروں کے ساتھ ساتھ جو صاحب حیثیت ہیں، جو اپنے گھر میں عید مناتے ہیں، عید تو خوشی کا ذریعہ ہے نا، تو ہمارے ساتھ ساتھ وہ غریب اور محتاج بھی جن کے گھروں میں عید منائی نہیں جاتی وہ عید منا سکیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو یہ ضروری قرار دیا ہے کہ غریبوں کو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ دیں تاکہ وہ بھی عید کر سکیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صدقہ فطر ادا کب کریں؟ تو صدقہ فطر کو بیسکلی یہ فطر کا ورڈ ہے نا، یہ عید الفطر سے ریزمبل کیا گیا ہے کہ ہمیں صدقہ فطر عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی سنت رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جیسے ہماری عید ہے ایسے ہی غریبوں اور محتاجوں کی بھی تو عید ہے نا، تو اگر نماز سے پہلے ہم فطرانے کی ادائیگی ہو جائے اور فطرہ کا مال جو ہے ان غریبوں کو، ان مستحقوں کو پہنچ جائے تو بہتر ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب کس کے اوپر ہے۔ تو صدقہ فطر ہر صاحب نصاب کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر بیوی مالدار اور صاحب نصاب نہ ہو تو اس کے شوہر پر اس کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اب صاحب نصاب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، اکثر زکوٰۃ میں بھی یوز کرتے ہیں، اس میں بھی یوز کر رہے ہیں۔ تو صاحب نصاب کیا ہوتا ہے؟ صاحب نصاب صدقہ فطر کے اگر میں پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو صاحب نصاب ہر وہ شخص ہے جس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ 612 گرام چاندی کی مالیت ہو، خواہ وہ زیور ہو یا اس کی جتنی رقم ہو۔ کتنی؟ 612 گرام چاندی، تو وہ شخص صاحب نصاب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کیا میں نے کہا کہ جو نابالغ بچے ہیں اور وہ بیوی جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہیں اس کے پاس مال نہ ہو یا جو بھی بس صاحب نصاب نہ ہو، تو اس گھر کے مرد کی ذمہ داری ہے، جو اس گھر کا کفیل ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب کا صدقہ فطرہ یا فطرہ ادا کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو بچہ عید کی رات صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا، ہم بات کریں نا، ہر فرد کو فطرہ تو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے اب نومولود بچے کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ عید کی رات صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا تو اس کا صدقہ فطر لازم ہے، مطلب ہمیں اس کا فطرہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر صبح صادق کے بعد ہوا تو اس کا فطرہ لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص عید کی رات صبح صادق سے پہلے مر گیا تو اس کا فطرہ لازم نہیں ہے، جبکہ عید کی رات صبح صادق کے بعد مرا تو پھر لازم ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ کہ صدقہ فطر میں کیا کیا چیزیں ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو صدقہ فطر میں 4 اجناس ہیں: گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا دینا یا اس کی مارکیٹ کی قیمت ادا کرنا وہ کہلاتا ہے صدقہ فطر میں، مطلب موجود جو ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ادا کرنی ہے۔ اب بات ساری یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں کتنا ادا کرنا ہے۔ تو اگر ہم گندم کی بات کریں، دیکھیں گندم جو ہے نا نصف سا ہم لوگ کو ادا کرنا ہے۔ سا ایک یونٹ ہے کوانٹٹی کی، میجرمنٹ کی، ویٹ کی، جو بنتی ہے تقریباً 1.25 کلو۔ کتنا بنتا ہے؟
تقریباً 2.25 کلو. تو ہمیں گندم جو ہے وہ 2.25 کلو، جو، کھجور اور کشمش ایک سا، مطلب ایک سا بنتا ہے 3.5 کلو. تو یہ تینوں چیزیں ہمیں 3.5 کلو ادا کرنی ہے. اب جو شخص اس کے جتنی مالیت ادا کر سکتا ہے تو وہ مالیت ادا کر دے، یا اگر جو چیز یہ ادا کر سکتا ہے، مطلب گندم، جو، کھجور، کشمش دینا چاہتا ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے. اب بات ساری یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں دینی تو ہے اور کرنٹ مارکیٹ کی ویلیو کے مطابق دینی ہے، لیکن جو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مالی فراوانی کی نعمت سے نوازا ہے جس کو بھی، وہ اپنی مالی حیثیت کے پیش نظر جو شخص مطلب جس معیار کا ہم لوگ کھاتے ہیں، اب ہم جیسے مثال کے طور پہ کھجور لینے جاتے ہیں تو کھجور ہم اچھی کوالٹی کی لیں گے نا، لو کوالٹی کی تو نہیں لیں گے. تو جو شخص اپنے لیے جس معیار کی چیز کھاتا ہے، جو پسند کرتا ہے، اس کے لیے ویسا ہی صدقہ فطر ادا کرنا بہتر ہے، تاکہ اس کو اتنا ہی اجر و ثواب مل سکے. سمجھ آئیے بات؟ تو ہمیں وہی اچھی چیز جو ہم کھاتے ہیں، اگر گندم کی بات کریں، اگر ہم وائٹ آٹا کھاتے ہیں یا چکی کا آٹا کھاتے ہیں تو ہمیں اسی کے حساب سے 2.25 کلو، بہتر ہے کہ آپ 2 کلو لے لیں تو تاکہ کمی بیشی نہ ہو، تو وہ آپ ادا کر دیں. اسی طریقے سے جو، کھجور اور کشمش کے بھی معاملات ہیں. ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ وہ کشمش کا فطرہ ادا کرتے تھے. اگر کشمش ان کیس نہ دے سکے تو پھر وہ کھجور دیا کرتے تھے. تو کوشش کریں کہ بہتر سے بہترین جو ہے وہ فطرہ ادا کر سکے اپنی مالی حیثیت کے مطابق. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.